بہت سے لوگ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم استغفار تو پڑھ رہے ہیں اور ایک لمبا عرصہ ہو گیا استغفار کرتے کرتے، لیکن حدیث مبارکہ میں اس کے جو فوائد بیان ہوئے اس سے نفع نہیں مل رہا، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرے اللہ اس کی ہر تنگی کو آسان بنا دیتے ہیں، ہر غم سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرماتے ہیں جہاں سے رزق ملنا اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ جبکہ استغفار پڑھنا لیکن ایسا محسوس کرنا کہ اس سے مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے کچھ عام وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے اور ہم اپنے استغفار کو مزید مؤثر کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، اس کی غیر معمولی برکات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بے پناہ روحانی طاقت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار کے حدیث مبارکہ میں جو فوائد و برکات مذکور ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے استغفار کے عمل کو سمجھیں۔ اس کے فوائد و برکات سے مستفید ہونے کے لیے سب سے پہلے آئیے یہ جانتے ہیں کہ استغفار کا اصل مطلب کیا ہے۔ استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا عمل ہے۔ یہ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، یہ ہمارے پچھتاوے کا گہرا اظہار ہے اور اپنی غلطیوں کو دہرانے سے بچنے کا عزم ہے۔ یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف استغفر اللہ جیسے الفاظ کو بغیر کسی احساس اور سمجھ کے بولنا ہی نہیں ہے۔ استغفار کا جوہر اس کی گہرائی اور اخلاص میں مضمر ہے۔ آئیے اسے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ندامت کا گہرا اظہار ضروری ہے۔ استغفار بجائے زبان سے استغفر اللہ کہنے کے ہمارے دل کی گہرائیوں سے آنا چاہیے۔ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ان پر ہمیں افسوس بھی ہو، مطلب ہم اپنے اعمال کے اثرات کو پہچانیں، حقیقی دکھ محسوس کریں اور یہ تسلیم کریں کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف گئے ہیں۔ یہ بات سمجھ کر عمل کریں کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی رحمت اور بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ اس کے لیے عاجزی اور اللہ کی نافرمانی کے لیے احساس جرم کی ضرورت ہے۔ بندہ تسلیم کرے کہ وہ گناہگار ہے، خود کو اللہ کا گناہگار سمجھ کر استغفار کرے اور آئندہ غلطیوں کو دہرانے سے بچنے کا عزم کرے۔ یعنی حقیقی استغفار میں آئندہ ایسے ہی گناہوں سے بچنے کے لیے پختہ عزم کرنا شامل ہے۔ اسی طرز عمل پر واپس جانے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہے، حقیقی توبہ میں اپنے طریقے بدلنے کا مخلصانہ ارادہ بھی شامل ہے۔ اس لیے جب استغفار کریں تو اس عزم کے ساتھ کریں کہ آئندہ قدرت رکھتے ہوئے بھی گناہ سے دور رہوں گا۔ آسان لفظوں میں اس عزم کا مطلب ہے گناہ کی طرف لے جانے والے حالات سے بچ کر خود کو بہتر بنانے کے لیے شعوری طور پر کام کرنا اور ہمیشہ بہتر مسلمان بننے کی کوشش کرتے رہنا۔ تو گہرے پچھتاوے اور تبدیلی کے پختہ عزم دونوں کو مجسم کرتے ہوئے ہمارا استغفار ایک بامانی عبادت بن جاتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتا ہے اور ہماری زندگیوں میں حقیقی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کے جو فوائد و برکات بیان ہوئے ہمیں ان کا اہل بنا سکتا ہے۔ اس لیے جب استغفار کریں تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کریں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی استغفار کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں مل رہا تو استغفار پڑھنے میں عام غلطیاں ہیں۔ جس دن آپ نے یہ غلطیاں چھوڑیں، استغفار کی برکتیں آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ اب وہ غلطیاں کیا ہیں جو ہم استغفار کرتے وقت کرتے ہیں؟ تو آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہے اخلاص کی کمی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم واقعی اپنے برے اعمال پر شرمندہ ہیں یا صرف الفاظ کہہ رہے ہیں؟ یعنی کیا ہمارے استغفار کا تعلق ہمارے دل سے بھی ہے یا صرف زبان کو حرکت دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کا علم جاننے والے ہیں، وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے ہماری توبہ میں مخلص ہونا بہت ضروری ہے، مطلب اس کا تعلق زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ہو۔ دوسری غلطی بعض لوگوں کی الفاظ کا نہ سمجھنا ہے۔ بعض اوقات ہم اس کے معنی سمجھے بغیر استغفار پڑھتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ استغفار کے فوائد و برکات حاصل ہوں تو یہ جاننے کے لیے وقت نکالیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا آپ کو اس مبارک عمل کے ساتھ گہرائی سے جڑنے میں مدد کرے گا۔ تیسری غلطی ہے بار بار گناہ کرنا۔ اگر ہم وہی گناہ کرتے رہیں اور زبانی کلامی استغفر اللہ بھی پڑھتے رہیں تو ہمارے استغفار کا مطلوبہ اثر جو ہم چاہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ سچی توبہ میں گناہ کا اعادہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ شامل ہے۔ چوتھی غلطی ہے رویے میں تبدیلی کا فقدان۔ استغفار ہمارے رویے میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنے۔ اگر ہم خود کو بہتر بنانے کی کوششیں نہیں کرتے تو بھی ہم استغفار کے مکمل فوائد کا تجربہ نہیں کر سکتے۔ یہ 4 ایسی غلطیاں ہیں جو استغفار کے مکمل فوائد و برکات حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔
اس لیے آپ جب استغفار کریں تو ان غلطیوں سے بچا کریں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اپنے استغفار کو مزید مؤثر اور طاقتور کیسے بنائیں تاکہ حدیث میں اس کے جو فوائد و برکات بیان ہوئے ہمیں عطا ہوں۔ تو آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مخلص بنیں۔ مخلص بننے سے مراد ہے سچے دل سے استغفار کریں، اپنے برے اعمال پر واقعی پشیمان ہوں اور سچے ارادے کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں۔ دوسری چیز، آپ استغفار کے عمل کو سمجھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں ان کے معنی پر غور کریں۔ یہ سمجھ آپ کو استغفار کے عمل سے گہرا تعلق قائم کرنے میں مدد دے گی۔ تیسری چیز، گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں۔ ایک ہی گناہ کو ساری زندگی بار بار نہ دہراتے رہیں، بلکہ دوبارہ انہی گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم کریں۔ اگر آپ غلطی سے لڑکھڑا جاتے ہیں اور بار بار نہ چاہتے ہوئے ان میں پڑ جاتے ہیں تو ہمت نہ ہاریں اور بہتری کی نیت سے دوبارہ معافی مانگیں۔ اس وقت تک مانگتے رہیں جب تک جسم میں روح موجود ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہتری فرمائیں گے۔ چوتھی چیز ہے، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے استغفار کو بطور محرک استعمال کریں۔ اپنے رویے اور عادات کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن شعوری کوشش اور باخبر فیصلے کریں۔ پانچویں چیز ہے، متواتر عمل کریں، چاہے تھوڑا کریں مگر استغفار کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں کئی بار اللہ سے معافی مانگتے تھے، زیادہ نہیں تو کم مقدار میں ہی صحیح۔ اسے اپنے روزمرہ کے معمولات کا مستقل حصہ بنائیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ استغفار ہمارے دلوں اور روحوں کو صاف کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ مخلص ہو کر، اپنی باتوں کو سمجھ کر، بار بار گناہوں سے اجتناب کرنے اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کر کے، اور جو باتیں میں نے آج بیان کی انہیں عمل میں لا کر ہم اپنے استغفار کو بہت طاقتور اور نہایت مؤثر ترین بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے آج اپنے دل اور عمل سے اللہ سے معافی مانگنے کا پختہ عزم کریں۔ آخر میں، اگر آپ میری استغفار پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، ابھی لنک پر کلک کریں اور استغفار کی برکات سے اپنی زندگی بدلنے کا سفر شروع کریں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے نہایت ہی مدبانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام جو آپ کو اچھا لگتا ہو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر زیادہ لکھنا نہیں آتا تو صرف اللہ لکھ کر ٹائپ کر لیں۔ پڑھنے والا جب تک پڑھے گا آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔